کیا ایک ہی خواب سب لوگوں کے لیے ایک جیسی تعبیر رکھتا ہے؟ نہیں، ایک ہی خواب ہر کسی کے لیے ایک ہی جیسی تعبیر نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم پوچھتے ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا کاروباری شخص ہے، ملازم ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ حالات اور سیاق و سباق کا علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہی اگر ہم دیکھیں، اذان ہے، کوئی شخص اذان دے رہا ہے اور اس کے کانوں میں اذان آ رہی ہے، سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ وہ آدمی آلریڈی نمازوں کا پابند ہے، وہ آدمی نیک سیرت ہے، وہ آدمی یعنی اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر تو وہ اس طرح کا ہے، نیک اور متقی انسان ہے، وہ اگر اذان سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اہم کام اس کی زندگی میں بہت اہم موڑ آنے والا ہے، کیونکہ اذان کے بعد ہم ایسے کام کی تیاری میں ہوتے ہیں جو زندگی کا سب سے اہم کام، اور جس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا وہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہ جس طرح اذان کے بعد ہماری زندگی کا نچوڑ سب سے بنیادی عبادت نماز کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح ایک نیک شخص یا کاروباری شخص اس طرح سنتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایک مثبت موڑ آنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، بے نماز ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور مفلوق الحال ہے، وہ اذان سنتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے تو وہ جب پلٹے تھے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پیچھے سے ایک اذان دینے والے نے اذان دی تھی، وہاں پر لفظ اذان ہے، أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم واپس پلٹ رہے ہو، تم تو چور ہو۔ یعنی اذان کے بعد کیا بتایا کہ تمہارے سامان کے اندر چوری کا سامان ہے، تم تو ہمارا گندم ماپنے کا جو آلہ ہے وہ لے کے جا رہے ہو۔ تو وہ مفلوق الحال تھے بیچارے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ اس وقت کنگال تھے، مفلوق الحال تھے، مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہو جو مفلوق الحال ہے، وہ اذان سنے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، اور نیک اور کاروباری انسان دیکھے اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ اب مثال کے طور پر خوشبو ہے، عطر ہے، پسند ہے، اور آپ کو بھی کوئی پسند ہوگی، اپنے شہین صاحب کو بھی ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی آپ کو بھی ہے، اپنا بھی نام ہے، آپ کو بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عام یعنی متقی آدمی ہے، صحت مند انسان ہے، وہ خوشبو دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کچھ اور ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے، صحت مند نہیں ہے اور حقیقت میں وہ بیمار ہے، اس کو خوشبو دی جاتی ہے، یہاں پر یہ اس کی انتقال اور موت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، ہے خوشبو لیکن دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کی، یعنی بیمار آدمی شدید بیمار ہے، اس کو عطر دیا جا رہا ہے، وہ آگے خوشبو استعمال ہوتی ہے اس کے کفن میں، اس کے یعنی سارے معاملات کے۔ دیکھیں بات کتنی سیریس ہو رہی ہے، لیکن امیر حمزہ شاہین صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، آپ کو کیوں اتنی مسکراہٹ آ رہی ہے؟ ذرا ہمیں شیئر کریں نا۔ حیرانگی ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ اچھا، حیرانگی ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، خوشبو آپ کو پسند ہے، تو یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اگر بیمار آدمی اس طرح دیکھے، اسے خوشبو دی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا اس کو اپنے صحت کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی سے ڈسکس نہ کرے۔ یعنی یہاں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی خواب کے اندر خوشبو لیتا ہوا دیکھتا ہے یا اس کو خوشبو دی جا رہی ہے، وہ یہ خواب ڈسکس نہ کرے کسی سے، خوش ہو کر کہ میں نے خوشبو دیکھ لی ہے، پتہ نہیں صحت آنے والی ہے۔ تو اگر ڈسکس نہیں کرے گا نا تو اس کے نقصان سے بچ جائے گا انشاءاللہ، اور اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک احساس پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس بیماری کو ختم فرما۔ تو یہ سیاق و سباق اور صاحب خواب کی جو کیفیت ہے، اس سے جو ہے نا اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہر خواب کی جو تعبیر یہاں بیان کی جاتی ہے وہ ہر کسی کے لیے یکساں، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔